مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال أحب العمل إلى الله أدومه میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ اس کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان داخل ہوا، جس میں ہمیں سے اکثریت نے، بلکہ یہاں جو جاگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سبھی نے روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کی، باجماعت نماز پڑھتے رہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، یا کم از کم تراویح میں قرآن مجید کو سنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہے، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال رکھتے رہے، بلکہ ہر نیکی میں حصہ لینے کی انہوں نے کوشش کی اور ہر برائی اور گناہ سے بچنے کی انہوں نے جتن کی۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان میں الحمدللہ ہمیں سے ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق نیک اعمال میں حصہ لیا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے، ہم نے اپنے آپ کو برائی سے جو بچا کر رکھا، ہم جو باجماعت 5 وقتہ نماز ادا کرتے رہے، روزوں کا اہتمام کرتے رہے، تراویح کا اہتمام کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید کو سنتے رہے، صدقہ و خیرات میں حصہ لیا، تو کیا یہ صرف رمضان کی حد تک محدود ہے، یا یہ بھی ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد بھی ہمیں ان نیکیوں پر ہمیشگی برتنی چاہیے؟ رمضان کے جانے کے بعد بھی ہمیں باجماعت نماز 5 وقتہ طور پر یہاں آ کر مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان
رمضان، رمضان ہو یا شوال، رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، ہر مہینے میں ہمیں اللہ کے نیک بندے بن کر رہنا چاہیے۔ ہر مہینے میں ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مگر میرے محترم بھائیوں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ہم اپنی زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام کے جو تقاضے ہیں ان پر صرف اور صرف ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم رمضان میں ان پر عمل کرتے ہیں، غیر رمضان میں ایسے لگتا ہے گویا کہ ہم نے زبانی طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کلمے کا مٹھاس کو، اس کلمے کی تشنگی کو، چاشنی کو ہمارے دلوں میں ہم نے نہیں بٹھایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں، ہم رمضان میں صرف اور صرف تمام نیک اعمال کریں اور رمضان کے بعد ان سارے نیک اعمال سے منہ پھیر لیں اور ان کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیں تو ہمارے رمضان میں عبادتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے پاکیزہ درخت سے دی ہے؟ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، جس کی جڑیں زمین کے اندر دھسی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ کلمہ طیبہ کا درخت ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص موسم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص زمانہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ جیسے دنیاوی درخت، آم کا درخت آم کے موسم میں پھل دیتا ہے، جی جام کا درخت جام کے موسم میں پھل دیتا ہے، سپوٹا وہ اپنے موسم میں نکلتا ہے، پپایا اپنے موسم میں نکلتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کلمہ طیبہ کے درخت کے بارے میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا کہنا ہے کہ وہ درخت سال کے 12 مہینے پھل دیتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی موسم خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مفسرین کرام نے یہاں پتہ کی بات لکھی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ یہاں پر کلمہ طیبہ کی اللہ نے جو مثال دی ہے وہ دراصل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مثال نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ کلمہ طیبہ کا جو آدمی اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کلمے کا جو آدمی اقرار کرتا ہے یہ اس آدمی کی مثال ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے، جو آدمی اپنے دل سے اس کلمے پر یقین رکھتا ہے، جو آدمی اس کلمے کے تقاضوں کو جانتا ہے، وہ کسی موسم میں مسلمان نہیں رہتا بلکہ سال کے 12 مہینے وہ مسلمان رہتا ہے۔ جس طرح کلمہ طیبہ کا درخت سال کے 12 مہینے پھل دیتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان، ایک مومن جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے وہ سال کے 12 مہینے مسلمان بن کر رہتا ہے، سال کے 12 مہینے مومن بن کر رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نیکیوں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف آگے نہیں بڑھتے بلکہ الٹا گناہ کر کے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، گناہ کر کے ان نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، گناہ کر کے ان نیکیوں کو بے وزن کر دیتے ہیں،
ان کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیتے ہوئے فرمایا، کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے لوگو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا جو خاتون اون لے کر رات بھر اس کو بنتی رہی اور بن کر ایک وقت کے بعد اس اون کے ذریعے سے اس نے ایک کپڑا بنایا۔ جی جیسے اون بنتے ہیں، جی بنا کرتے تھے پہلے بھی عورتیں، ٹوپیاں بناتے، گرم ٹوپیاں بناتے، مفلر بناتے، جی جو ہم پہنتے ہیں ٹھنڈ میں ایسے کپڑے بناتے ہیں اون سے۔ تو اس طرح ایک عورت رات بھر اون کے ذریعے ایک کپڑا بنتی رہی، بننے کے بعد وہ ایک کپڑا بن گیا، پہننے کے لائق ہو گیا، اور جب صبح ہو گئی تو اس نے کیا کیا، رات بھر جو اس نے کام کیا، رات بھر ایک چیز اس نے جو بنایا، اس چیز کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر منتشر کر کے پھینک دیا۔ میرے محترم بھائیوں، رات جگ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے آپ کو محنت میں ڈال کر وہ کپڑا بنانے کا کیا فائدہ جس کو اس نے صبح میں تار کر دیا، پھاڑ کر پھینک دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم رمضان میں اعمال کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کمزور طبقے کا خیال رکھیں، اور رمضان کے فوراً بعد ہماری مسجدیں غیر آباد ہو جائیں، ہم قرآن مجید سے دور بھاگ جائیں، ہمارا دل نیکیوں میں دلچسپی نہ لے بلکہ برائیوں کی طرف راغب ہو جائے، تو ایسی نیکیوں کا کیا فائدہ؟ میرے محترم بھائیوں، ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل۔ سبحان اللہ، کیا پتے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اعمال میں، نیکیوں میں اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ عمل ہے ادومہ وان قل، جس نیکی پر اس کا کرنے والا ہمیشگی برتتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، کل کیا پرسوں چھوڑ دیا، رمضان میں کیا شوال میں چھوڑ دیا، ذوالحجہ میں کیا محرم میں چھوڑ دیا، ایسے نہیں میرے محترم بھائیوں۔ ادومہ، ہمیشہ کرتا ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، شوال، محرم، رجب، صفر، ہر مہینے میں نیکیاں کرتا ہے۔ وَإِن قَلْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گرچہ کہ وہ نیک کام کیا ہے، بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عادت ہے، آپ ہمیشہ ہر دن یا مہینے میں ایک مرتبہ کسی ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور زندگی بھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ 1 روپیہ، آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ 1 روپیہ، 2 روپیے، 5 روپیے، 10 روپیے ہر جمعہ خرچ کرتے ہیں، یا کم از کم ہر مہینہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل اس پر مداومت ہونے کی وجہ سے، اس پر ہمیشگی ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت محبوب ہے۔ آپ کا 1 روپیہ، جی سبحان اللہ، وہ شخص جو لاکھوں خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے ذریعے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس سے بھی آپ کہیں زیادہ افضل ہیں۔ اللہ کے پاس آپ کی وہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح اعمال کر کے، 1 مہینے میں عمل کر کے دوسرے مہینے میں اس عمل کو ضائع کر دینے والوں کی ایک اور جگہ مثال دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جی ایک باغ دے؟ کس چیز کا باغ؟ انگور کا باغ یا کھجور کا باغ دے؟ سبحان اللہ۔ اور وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اس کی عمر ہو چکی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اور اس کے کھیت لہلہا رہے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک آندھی آتی ہے، تیز ہوا آتی ہے، جس ہوا میں آگ بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوا اپنے آگ کو لیے اس کا جو کھجور کا باغ ہے، اس کا جو انگور کا باغ ہے، منٹوں میں اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب صحابہ سے پوچھتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے بتلاؤ یہ آیت کس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ کو زیادہ معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جی ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے ہوتے ہیں، سب میں عمر میں کم ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم ہے، لیکن میں چھوٹا ہوں، بولنے سے کتراتا ہوں، شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے نہ کرو، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، قرآن کا جو علم تمہارے پاس ہے اس کو میرے سامنے ظاہر کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ مثال عمل کے سلسلے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت، یہ مثال اس آدمی کے سلسلے میں ہے جو ایک مدت تک اعمال کرتا ہے، ایک وقت تک عمل کرتا ہے، ایک مہینے تک مسلسل نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور ایک مہینے کے بعد اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اپنے ساری نیکیوں کو، جن میں پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں رہیں، ان ساری نیکیوں کو اپنے گناہوں کے ذریعے، اپنے شہوات کے ذریعے، اپنے منمانی بری خواہشوں کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس آدمی کی مثال ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں عبادت اللہ کی مرنے تک کرنا ہے، ہمیں عبادت اللہ کی سال کے 12 مہینے کرنا ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہر مہینے کرنا ہے، جب تک ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں جان ہو، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ کہا یہی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جبکہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے موت آنے تک کرنا، موت آنے تک آپ کو مسلسل نمازیں پڑھنا ہے، موت آنے تک آپ کو مسلسل روزے رکھنا ہے، موت آنے تک آپ کو مسلسل صدقہ و خیرات کرنا ہے، موت آنے تک مسلسل آپ کو اپنوں کا خیال رکھنا ہے، کمزوروں کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، موت آنے تک اللہ کی عبادت میں ہمیں مشغول رہنا ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف ایک مہینہ کریں، دوسرے مہینے میں خرابات کہہ دیں نیکیوں کو، تو ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ عمل کی قبولیت کی علامت، یعنی ہم جو کام کرتے ہیں، ہم جو نیکی کرتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے معلوم ہوگی؟ کہا عبادت کے بعد اللہ مزید ہمیں عبادت کی توفیق دے، ایک نیکی کرنے کے بعد اللہ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق دے، ایک بھلائی کرنے کے بعد اللہ ہمیں مزید ان بھلائیوں پر جمے رہنے کی توفیق دے۔ یہ کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے جو لوگ رمضان کے شروع سے نیک اعمال کرتے آئے، اگر آخر میں ہم تھک گئے ہیں، جی نیکیوں میں ہمیں دلچسپی نہیں ہو رہی ہے، نیکیوں سے ہم اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں، بوجھل ہو رہا ہے بدن پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے یا مؤذن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو سن کر مسجد کی جانب قدم اٹھانے میں اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں کے اعمال سے مستغنی ہوں جو ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، دیکھ کر لوگوں کو سبحان اللہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی میں نمازوں سے دور رہوں، رمضان کے مہینے میں بھی میں روزوں سے دور رہوں،
ہوں، رمضان کے مہینے میں بھی میں مسجد سے دور رہوں، پتہ نہیں کون کیا کیا کہیں گے، اس لیے چلو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو رمضان کے بعد توفیق نہیں ہوتی، لیکن موقع اب بھی ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے یا کسی کو اس کے دل میں جو برے خواہشات ہیں، ان برے خواہشات نے عبادت میں بیزارگی پیدا کر دی ہے، تو رات باقی ہے، بلکہ جب تک چاند نہیں دکھتا اس وقت تک ہمارے پاس فرصت موجود ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں، رب کو منائیں، رب سے ایک دعا کمپلسری ضروری کرے، اے ہمارے رب ہمیں نیکیوں پر ثابت قدم رکھ، اے ہمارے رب ہمیں نیکیوں پر مداومت برتنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں عبادتیں کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے۔ درمیان میں عبادتوں سے برخاست نہیں ہونا ہے، عبادتوں سے بیزار نہیں ہونا ہے، عبادتوں سے بیزارگی محسوس نہیں کرنا ہے۔ انسان ہے، ہوگی بیزارگی، آئے گی کبھی، جو ہے نا طبیعت بوجھل ہوگی، مگر اس کو دور کرنا ہے۔ کیوں؟ مسلمان ہیں ہم۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان عربی زبان میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے، اور وہ اپنے آقا کا، مالک کا کیا ہوتا ہے؟ مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو کلی طور پر اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اور ساری زندگی، سبحان اللہ، ساری زندگی اس رب کے لیے جیتا ہے۔ اس کی نمازیں اس رب کے لیے، اس کے روزے اس رب کے لیے، اس کا صدقہ خیرات اس رب کے لیے، اس کی تلاوت قرآن اس رب کے لیے ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، زندگی بھر ہمیں اسلام پر جمے رہنا ہے، زندگی بھر ہمیں اسلام کے ارکان پر جمے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ۔ کیسے ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جیسے ڈرنا چاہیے، جیسے ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم رمضان میں ڈرتے ہیں، رمضان کے بعد نہیں، سبحان اللہ، غلط ہو جائے گا۔ جی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ سے ڈرنے کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری موت آئے تو کیسے آئے؟ اسلام کی حالت میں آئے۔ تمہاری موت آئے تو کیسے آئے؟ تم نیکیوں پر ثابت قدم رہو۔ تمہاری موت آئے تو کیسے آئے؟ تم بھلائیوں پر کنٹینیوسلی عمل کرتے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ ہم اسلام کی حالت میں ہوں، ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ دیکھیے، نیکیوں پر مداومت آخری لمحے تک، غرغرہ آنے تک ہونا چاہیے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دیکھیے، جس کی آخری بات اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ جی آخری وقت میں لا الہ الا اللہ ہر کوئی کہہ سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، وہی آدمی آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ، زندگی بھر لا الہ الا اللہ پر جمع ہوا ہو، زندگی بھر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو، زندگی بھر لا الہ الا اللہ کے معنی و مطالب پر زندگی گزارتا ہو، اسی کو نصیب ہو۔ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ ہم رمضان میں آئے، غیر رمضان میں اللہ کو بھول گئے۔ ہمیں رمضان میں ہمارے رسول یاد رہے، رمضان کے بعد ہم نے رسول کو بھلا دیا۔ ہم رمضان میں سبحان اللہ نیکیاں کی، رمضان کے بعد ایسے ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ ہی کو ہم بھول گئے۔ تو ایسوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ واقعات اس سلسلے میں بہت موجود ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ، سبحان اللہ، ابن القیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب میں واقعات کو نقل کیا ہے، جن میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین، کپڑوں کا بیوپاری تھا، کپڑوں کا بیوپاری۔ سبحان اللہ، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ نماز کے وقت کا خیال، نہ کسی غریب کا خیال، کسی کا خیال نہیں، بس زندگی بھر کمانا جمانا، کمانا جمانا، اللہ اکبر، یہی گزرتی رہی۔ مسلمان تھا وہ۔ جب اس کی موت کا وقت آیا
تو لوگوں نے اسے تلقین کی. تلقین کرنا چاہیے. پیارے نبی کی حدیث ہے کوئی مسلمان مر رہا ہو, ہم اس کے قریب ہیں, تو قریب جب کھڑے ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. جی تو لوگ وہاں جو موجود تھے انہوں نے تلقین کی, بھائی لا الہ الا اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو. میرے محترم بھائیوں, کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا. کیا نکلا؟ کہہ رہا تھا یہ کپڑا ایک کوالٹی کا ہے, اس کی اتنی قیمت ہے, میں اتنی قیمت میں لیا ہوں, میں آپ کو اسی قیمت میں دینا چاہتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ کہو, وہ کہہ رہا ہے یہ کپڑا اس کی یہ صفات ہے, یہ اچھائیاں ہیں, میں اس کو اتنے قیمت میں دینا چاہتا ہوں, تم اسی قیمت میں لو. اللہ اکبر. دیکھو میرے محترم بھائیوں, جو آدمی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر جمع رہے گا, زندگی بھر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا ہوگا, اسی کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. میرے محترم بھائیوں, میں یہ بتا رہا تھا کہ زندگی بھر ہمیں جی اللہ اکبر ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے, ان سے بیزار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اسی کو استقامت کہا گیا ہے. قرآن و سنت میں ہمیشہ عمل کرتے رہنا, ہمیشہ نیکیوں پر جمے رہنا, ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے استقامت. استقامت یعنی تم دین پر ثابت قدم رہو. جی اور جو لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے قرآن و سنت میں بہت سی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں, اور جو لوگ دین پر ثابت قدم نہیں رہتے ان کے سلسلے میں ابھی آپ لوگوں نے مثالیں سنی ہیں کہ ان کے بارے میں شریعت نے مذمت بیان کی ہے. اور جو لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں ان کے سلسلے میں بڑی خوشخبریاں ہیں. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, سفیان بن عبداللہ الثقفی, آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ایسی بات بتلائیے جس کے سلسلے میں جی میں کسی اور سے نہ پوچھ سکوں, آپ سے جو سنوں مجھے وہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے, جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ, کہو میں رب پر ایمان لے آیا, میں اللہ پر ایمان لایا, اپنی زبان سے یہ بات کہو. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا ثم استقم, اس پر قائم رہو, اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہو, اس پر موت تک جمے رہو, ڈٹ جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تم نے اگر یہ کام کر لیا تو تمہیں جنت میں جانے سے اور جہنم سے بچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی. تو میرے محترم بھائیوں, ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں, اللہ پر ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں, مگر عمل کے اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ رمضان آتا ہے مسجدیں بھرتی ہیں, رمضان آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ مسجد مزید کشادہ کرنی چاہیے, ناکافی پڑ جائے گی, لوگوں کے لیے کم ہو رہی ہے. مگر میرے محترم بھائیوں رمضان جیسے ہی گیا چاند رات, اس کے بعد دوسرا دن دیکھ لو, جو لوگ امام صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے وہی رہیں گے, کوئی اور نظر نہیں آئیں گے. کیوں یہ بے عملی, کیوں یہ بدعملی, کیوں یہ بے استقامتی, بے ثباتی ہمارے اندر؟ ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہے, ہم ایمان کے دعوے میں اتنے کھوکھلے ہیں میرے محترم بھائیوں, کہاں ہے کمی؟ کس چیز کی وجہ سے ہمارے اندر یہ آ رہا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں اپنے نیتوں کا جائزہ لیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں, رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ نیکیوں پر ثابت قدم رکھ, اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد مت پھیر, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندوں کے دل رب العالمین کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. جی ان قلوب العباد بین اصابع الرحمن, بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. یقلبها کیف یشاء, اللہ جدھر چاہے جیسے چاہے انہیں پھیرتا رہتا ہے.
میرے محترم بھائیوں، اعمال کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ادھر ادھر کہیں اور مت پھیر، دین کی جانب پھیر۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو پھیرنا ہے تو طاعتوں کی طرف پھیر، نیکیوں کی طرف ہے۔ میرے محترم بھائیو، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح مستقیم رہتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں، نیکیوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے لیے فرشتے موت کے وقت خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یقیناً وہ لوگ جو یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جی ہمیں جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے، ہمیں جو رزق دیتا ہے وہ اللہ ہے، اس رب پر ہمارا ایمان ہے، اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں۔ ڈٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈٹنے کا مطلب جیسا کہ حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، جی لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، گرچہ کہ تمہیں قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ دین پر ثابت قدم، کیسے ثابت قدمی؟ صحابہ کی مثالیں ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ اکبر، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، مدینے کی گلیوں میں کھینچا جاتا تھا، آگ کے بیچ میں انہیں رکھا جاتا تھا، دھوپ میں سینے پر پتھر رکھ کر بغیر کسی آڑ کے سلایا جاتا تھا۔ احد 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 احد، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان کی زبانوں سے یہی نکلتی تھی آواز، سبحان اللہ۔ سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے، ہاں تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ اکبر۔ فوراً رد کرتے ہیں کہ اتنا رائی کے دانے کے برابر بھی میرے دل میں اس کو جگہ، اس بات کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ثابت قدمی، اپنی نیکیوں پر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت سے ہی، علماء کرام لکھتے ہیں، 3 جگہ، ایک تو موت کے وقت عند الموت، اور دوسرا کب ہے؟ عند القبر، قبر کے پاس، اور تیسرا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو اٹھائے گا اس وقت۔ 3 جگہوں پر اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والوں کو، نیکیوں پر جمے رہنے والے کو، جی ہر مہینے میں ہر وقت نیکیاں کرنے والوں کو اللہ کے فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں خوشخبری؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تمہارے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تمہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تمہیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ جزاء بما كانوا يعملون، زندگی بھر انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا، زندگی بھر یہ میری عبادت کرتے رہے، زندگی بھر انہوں نے مجھے یاد رکھا، ان اعمال کی وجہ سے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا میرے محترم بھائیوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کو دیکھیں گے ایسے لوگ، کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کے مقرب بندوں کو۔ حضرت آسیہ نے، اللہ اکبر، فرعون انہیں مار رہا تھا، جی جسم کے انگ انگ میں کیل ٹھوک رہا تھا، کیا کہا انہوں نے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اکبر، اے اللہ جنت میں گھر بنا۔ روایتوں میں آتا ہے موت سے پہلے اللہ نے جنت میں انہیں ان کا گھر دکھا دیا، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں،
فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوشخبریاں لے کر نازل ہوتے ہیں، کبھی جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، کبھی بے خوفی اور بے غمی کی جو نا خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اے لوگوں، اے ثابت قدموں، اے اپنے دین پر اڑے ہوئے لوگوں اور اپنے دین پر جمے ہوئے لوگوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں موت کے وقت خوشخبری نہیں چاہیے، ہمیں خبر کے وقت خوشخبری نہیں چاہیے، جب اٹھایا جائے اس وقت خوشخبری نہیں چاہیے۔ ہر ایک کا یہی کہنا ہوگا ہمیں ہر جگہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی فرشتوں کی جانب سے خوشخبری ہونا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب یہ خوشخبری کے ہم طالب ہیں، جب اس خوشخبری کے ہم متمنی ہیں، تو اسی طرح زندگی پر بغیر اکتائے، بغیر بیزار ہوئے، بغیر اللہ کو بھولے رب کی عبادت کرتے رہنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے سال بھر دور رہنے والا مسجد کی جانب قدم اٹھاتا ہے؟ کیا مقصد؟ مقصد یہی کہ بندہ اب تک اللہ سے دور رہا، اس کے بعد کی زندگی اللہ والی زندگی بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، گناہوں میں لت پت انسان رمضان المبارک کے مہینے میں نیکوکار بن جاتے ہیں۔ کون لاتا ہے نیکی کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیوں لاتا ہے؟ تاکہ اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی کروٹ آئے، کوئی بدلاؤ آئے، کوئی چینجنگ آئے، وہ اپنے آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ کیوں؟ ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کس کی عمر کتنی ہے، کس کے لیے کتنے دن باقی ہیں، کس کے لیے کتنے سال باقی ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل کہاں ہوں گے نہیں جانتے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم آ چکے ہیں مسجد میں، جب ہم رمضان میں نیکیاں کر رہے ہیں، رب سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب، ہماری موت اسلام کی حالت میں، ہماری موت تجھے یاد کرتے ہوئے ہو، ہماری موت سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، نماز میں ہو، قرآن کی تلاوت کے وقت ہو، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہماری موت آئے۔ میرے محترم بھائیوں، استقامت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، وہ نبی اللہ اکبر جن سے کسی قسم کی غلطی کا امکان، اللہ تعالیٰ، جی اللہ کے معصوم عن الخطا نبی، اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے محترم بھائیوں، قرآن اٹھا کر پڑھیں آپ لوگ، اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں ڈائریکٹ نبی سے مخاطب ہو کر کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ فَاسْتَقِمْ، مخاطب اللہ کے نبی ہیں، کما عمر، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے جو ہے نا دین پر ثابت قدم رہو۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو توبہ کر چکے ہیں، کون؟ صحابہ کرام، سارے مؤمنین، ان سب کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی دین پر ثابت قدم رہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ادھر ادھر نہ جائیں، دین پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دین پر ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں میں ایک اور بات یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر رمضان میں عمل کرتے ہیں، رمضان کے بعد نیکیوں سے غافل ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کا رب الگ ہے اور دوسرے مہینوں کا رب الگ ہے؟ نہیں میرے محترم، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے اور اسی رب کی مرتے دم تک عبادت کرتے رہنی چاہیے۔ لیکن پھر کیوں ایسا ہمارے درمیان ہوتا ہے؟ دراصل کچھ تفاوت ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں دین سے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ اعمال کے فضائل ہمیں معلوم نہیں ہے، اور کچھ اعمال سے جب شیطان چھوٹتا ہے تو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے روزہ رمضان میں ہم رکھتے ہیں، 30 روزے رکھتے ہیں، سبحان اللہ،
حتیٰ کہ شوگر ہے، بعض لوگوں کو روکا جاتا ہے، شوگر ہے اماں تمہیں جو ہے نا کفارہ دے دو کافی ہے. خود میری والدہ ہے سبحان اللہ شوگر سے بےتاب ہو چکی ہے، لیکن روزوں سے تھکتی نہیں، روزوں کا انہیں اتنا شوق ہے. ہم روتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، وہ روزہ رکھنے میں عار محسوس نہیں کرتی، وہ روزہ رکھنے میں سبحان اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. الحمدللہ اس سال پورے روزے انہوں نے رکھا ہے. تو دیکھیے جی کیسے کیا ہے یہ چیز. تو میرے محترم بھائیوں، روزہ جو ہم رکھتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، یاد رکھیں کہ رمضان کے فوراً بعد اگر ہم 6 شوال کے روزے رکھیں گے تو پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے فوراً بعد شوال کے روزے رکھے. فوراً بعد کا مطلب کیا ہے؟ شوال کے مہینے میں، چاہے اول شروع میں رکھے یا درمیان میں رکھے یا آخر میں رکھے، لیکن رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھا. سال بھر کیسے روزہ؟ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی 30 دن جو روزے رکھتا ہے ایک روزے کا ثواب 10 دن. تو گویا کہ 30 انٹو 10 کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے سبحان اللہ. اور 6 روزے کتنے ہو گئے؟ 10 سے ضرب کر لیں 60 ہو گئے. 360 دن کے روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کتنا بڑا آفر ہے سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں رمضان میں روزے فرض ہیں. میرے محترم بھائیوں، جس طرح نماز سے پہلے ہم سنت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم سنت پڑھتے ہیں، ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں بھی نوافل کا اہتمام کرتے تھے. جیسے شوال کے 6 روزے، گویا کہ ہم سال بھر روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ جی جمعرات کو روزہ رکھتے، جمعے کو روزہ کیا ہے پیر کو روزہ رکھتے، اور ہر مہینے کی 3 جی جو چاند کی کیا ایام بیض کہلاتے ہیں جی 13 14 15 ان میں روزے رکھا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے وصیت فرمائی. کیا وصیت کی؟ اے ابو ہریرہ کبھی وتر کی نماز نہ چھوڑنا، اور کبھی ایک مہینے میں 3 دن ایام بیض کے روزے نہ چھوڑنا. میرے محترم بھائیوں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں کیا ثواب ہے اس کا؟ پیارے نبی نے ایک روایت میں فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، فرض نہیں نفل کی بات چل رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے اور جنت کے جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بڑا گڑھا پڑ جاتا ہے، خندق پڑ جاتا ہے، گڑھا پڑ جاتا ہے. کیا مطلب؟ آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں پر ابھارتے تھے، نفل روزوں کی تاکید کرتے تھے تاکہ بندہ رمضان میں صرف روزے رکھ کے سال بھر روزوں کو نہ بھلا دے. جی اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑا کرتے تھے. میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو شادی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں مگر شادی کرنے کی مالی طاقت نہیں ہے یا شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کیا حکم دیا اللہ کے نبی نے؟ جی فعلیہ بالصوم فإن له وجاء. ایسا نوجوان جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا مگر نوجوان ہو چکا ہے، اس کے شہوات بھڑکتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھ لینا چاہیے. کیوں روزے رکھے گا؟ روزہ اس کو کیسے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھائے گا، روزہ اس کو کیسے اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا سکھائے گا، روزہ اس کو کیسے گناہوں سے دور بھاگنا سکھائے گا. میرے محترم بھائیوں دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر روزے رکھا کرتے تھے. جی کبھی جو ہے نا جی مہینے کے 3 13 14 15 کے روزے، کبھی پیر کا روزہ، کبھی جمعرات کا روزہ.
پھر محرم کے روزے، جی اللہ اکبر، عرفہ کا روزہ، دیکھیے کتنے روزے، ہر روزے کی الگ الگ فضیلت۔ عرفہ کا روزہ رکھا، اگلے پچھلے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جی عاشورہ کا روزہ رکھا، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، رمضان کے روزے رکھا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، کوئی عبادت ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال کے مہینوں میں ان عبادتوں کو ایک مسلمان انجام دینا چاہیے۔ ہم قیام اللیل کرتے ہیں، ایک مہینہ ہم کرتے ہیں، اور ایک مہینے میں بھی بہت سارے مسلمان تھک جاتے ہیں تھوڑی دیر امام صاحب کے پیچھے کھڑنا، حالانکہ اللہ کے نبی نے اتنا ثواب بتلایا، آپ 1 گھنٹہ پڑھو، سوا گھنٹہ پڑھو، کہیں آدھا پڑھا پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پڑھو، مگر وتر کے سلام کے ساتھ گھر جاؤ گے رات بھر قیام کا ثواب ملے گا، اتنا بڑا آفر، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس کے باوجود بعض لوگ جو ہے نا اس سے بیزار ہوتے ہیں، ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے یہ بھی سال بھر ہے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ فرائض کے بعد اگر کوئی اہم نماز ہے، افضل نماز ہے، تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، جو رات کے اندھیرے میں ایک مسلمان بندہ پڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان، سبحان اللہ، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے، رمضان ہو یا غیر رمضان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رکعات پڑھتے تھے؟ 11 رکعات پڑھتے تھے۔ وہاں جہاں پر 11 رکعات کا ثبوت ملتا ہے، وہیں پر یہ بات بھی ملتی ہے کہ پیارے نبی سال کے 12 مہینے تراویح، قیام اللیل، تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے، اللہ اکبر، آپ کے پیر سوج جاتے، موٹے موٹے ہو جاتے۔ میں عائشہ کہتی، اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اتنی لمبی لمبی قیام رات کی نماز میں آپ فرماتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ بتاؤ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے محترم بھائیوں، ہم جو قیام اللیل کرتے ہیں، ہم جو رمضان میں کرتے ہیں، ہماری عادت ہو جانی چاہیے کم از کم 2 رکعت ہی صحیح، ہم کتنا تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، 2 رکعت ہی صحیح اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ اکبر، وہ شخص جو اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے تہجد پڑھنا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے پاس نیکوکاروں کی لسٹ میں چڑھ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی مختلف روایتیں ہیں، جو کچھ آیتیں پڑھ کر قیام اللیل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس غافلین کی فہرست سے نکل جائے گا، غفلت میں رہنے والوں کی فہرست سے نکل جائے گا۔ جو اتنی 20 آیتیں پڑھ کر قیام اللیل کرے گا وہ جو ہے نا فلاں کیا ہے بے اطاعت گزاروں کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ اور جو آدمی 1000 آیتیں پڑھ کے قیام اللیل کرتا ہے، عام دنوں کی بات چل رہی، رمضان کی نہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی مقنطرین میں ہوگا۔ مقنطرین کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پاس خزانہ ہو، سبحان اللہ، سونے کا انبار ہو، پیسوں کا انبار ہو، دولت کی تجوریاں لگی ہوئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں 1000 آیتیں پڑھے گا قیام اللیل میں، گویا کہ وہ آدمی مقنطرین، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے پہاڑ دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں دولت کا انبار لگا دیا ہے، ایسے لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، قیام اللیل کو اپنی عادت بنا لیں۔ صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں رمضان میں، ماشاءاللہ پیارے نبی کی سنت کو اپناتے ہیں، جی تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی، تو امتیوں کی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کے بعد بھی اس کا خیال رکھیں، رمضان کے بعد بھی اس کا خیال رکھیں۔ ہمیں جو ٹینشن ملتے ہیں، ہمیں جو غم ملتے ہیں، ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبتے ہیں، یہ سارے ٹینشن، یہ سارے پریشانیاں، ہمیں جو بیماریاں آتی ہیں، یہ سب کیسے دور ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ، صدقہ خیرات کے ذریعے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر دن ایک فرشتہ، رمضان نہیں، ہر دن سال کے 12 مہینے ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے ندا لگاتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو مزید دے، اے اللہ جو بخیلی سے کام کرتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے۔ میرے محترم بھائیو، سال بھر خرچ کرنا چاہیے۔ ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں معمولی نہیں ہے، ہم ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کرتے ہیں صدقہ خیرات،
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو پرورش کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے مثال دی، جیسے اونٹنی اپنے ابھی جو پیدا ہوا ہے بچہ اس کی حفاظت کرتی ہے، ہر نقصان دینے والے جانور سے بچاتی ہے، ہر تکلیف دینے والی چیز سے بچاتی ہے، ویسے اللہ تعالی ہمارے صدقے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کیسے اس صدقے کو پروان چڑھاتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے کی ایسے حفاظت، ایسے پرورش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں ہمارے سامنے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اپنے صدقہ خیرات کے سائے میں کھڑا ہوا ہو، ذرا سوچو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جی سورج بالکل ہم سے قریب ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے میں کسی آدمی کو رتی برابر بھی سایہ مل جائے تو کتنی خوش نصیبی ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ سایہ کیسے ملے گا؟ صدقہ خیرات سے، صدقہ خیرات سے ملے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، صدقہ خیرات صرف رمضان کی حد تک محدود نہ کریں، رمضان کے بعد بھی مجال کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، معمول بنا لیں۔ ادومہ وان قل، 1 روپیہ صحیح، جی پہلے 4 آنے 8 آنے تھے، اتنا بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے تو ایسا آدمی سبحان اللہ قیامت کے دن پہاڑ دیکھے گا اپنے صدقہ و خیرات کے، قیامت کے دن اس کے سر پر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ جی سایہ ہوگا صدقہ و خیرات کا۔ بلکہ صدقہ خیرات کے سلسلے میں ایسی باتیں وارد ہیں، پیارے نبی نے کہا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی علاج کرو، کس سے؟ صدقہ خیرات سے۔ کیا مطلب؟ جی گھر میں بیمار ہیں، کسی کو کوئی بیماری آئی ہوئی ہے، ایسی بیماری کہ آدمی پریشان ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس، اس اسپیشلسٹ کے پاس، کم نہیں ہو رہی بیماری۔ اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا بیماری کی وجہ کیا ہے، کیا بیماری ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ پیارے نبی نے کیا کہا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو۔ میرے محترم بھائیوں، مجرب چیز ہے، تجربہ کی ہوئی چیز ہے کہ لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ جی واقعات میں یہاں تک آیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، جی اس کے پاس دوائی لکھا تو لے لیتے تھے، دوائی نہیں لیتے تھے، وہ دوائی کتنی قیمت کی ہوگی میڈیکل میں پوچھ لیتے تھے اور اتنی قیمت لے جا کر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور کمزوروں کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مدت کے بعد دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماری کی چیک اپ کراتے ہیں، وہ بیماری غائب ہے۔ میرے محترم بھائی، کیا چیز ہے؟ صدقہ و خیرات، صدقہ و خیرات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کیسے کراؤ؟ صدقہ و خیرات کے ذریعے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، میرے محترم بھائیوں رمضان کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے جنہیں قرآن دیا گیا، آپ کی ساری امتی وہاں ہوگی جنہیں قرآن سے نوازا گیا۔ اللہ کے نبی شکایت کریں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے نے جو قرآن دیا تھا ان کے گائیڈ لائن کے طور پر، ہدایت کے طور پر، رحمت کے طور پر، شفا کے طور پر، موعظت اور نصیحت کے طور پر قرآن کو اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ قرآن کو نہ پڑھا، نہ سنا، نہ اس میں غور و فکر کیا، نہ اس سے علاج و معالجہ کیا، نہ اس میں تدبر کیا، اور نہ اس کے مطابق زندگی گزاری۔ حجر القرآن اسی کو کہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ لیں، میں لیں، فلاں لیں، فلاں لیں، ہم نے اپنی زندگی میں آج کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کتنی آیتیں؟ جی اللہ اکبر۔ شیطان جب بندہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے، حافظوں کی بات کر رہا ہوں میں، مولویوں کی بات کر رہا ہوں، عالموں کی بات کر رہا ہوں، شیطان سب سے زیادہ قرآن پڑھنے سے روکتا ہے،
قرآن پڑھنے نہیں دیتا، کوئی یاد آتی، کوئی چیز یاد آتی، فلاں کام یاد آتا، شیطان روکنے کی کوشش کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہو رہی ہے، امت قرآن سے دور بھاگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، رسمن اللہ اکبر، جہیز میں دیتے ہیں، بس گھر میں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، ختم، قصہ کھولنے کا نام نہیں۔ پھر اپنے بچوں کی جب شادی کرتی ہے وہ عورت اپنے بچوں کو دیتی ہے، جی ہماری جو ہے نا نانی دی، دادی دی۔ اللہ، کہاں پڑھتے ہیں میرے محترم بھائی؟ اور کچھ لوگ تعویذیں باندھتے ہیں، تعویذیں باندھنے کی حد تک قرآن کا استعمال ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، الف اس پر 10 نیکیاں، لام اس پر 10 نیکیاں، میم اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ 40 دن پڑھی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جادو کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، بار بار بیمار ہوتے، فلاں ہوتا، سبحان اللہ، شیطان، فلاں کا اثر۔ ہم قرآن کو کتنا اپنے دل سے لگایا میرے محترم بھائیوں؟ جی پیارے نبی نے کہا، آیت الکرسی پڑھ کے جو رات میں سوتا، صبح تک اللہ تعالیٰ فرشتے کو اس کے سرانے کھڑا دیتا۔ اللہ، جو آدمی آمن الرسول 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری پڑھ کر سوتا، اللہ اس رات اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں میرے محترم بھائی؟ قرآن سے ہمارا لگاؤ بالکل رسمی ہو چکا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں۔ رمضان میں نہیں، رمضان میں بھی، سال کے باقی 11 مہینے بھی۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح بہت ساری نیکیاں ہیں، ان ساری نیکیوں پر مداومت اور ہمیشگی برتنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں نیکیاں کرتا ہے، رمضان کے بعد چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی ساری نیکیوں کو آگ لگا دی ہے، جن کو بے وزن کر دیا ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یاد رکھے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ نیکی کے بعد ہمیں دوبارہ دوسری تیسری نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کریں۔ سب سے پہلی چیز، ہاتھ اٹھا کر رات ختم ہونے سے پہلے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت تو نے ہمیں رمضان میں دے دیا ہے، اس ہدایت کو مت چھین لینا، تیری رحمت ہم پر ہر مہینے رکھ۔ سبحان اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ میرے محترم بھائیوں، دعائیں کریں، استغفار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے سنیں۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، نیکیوں پر مداومت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وهذا وصلى الله على نبينا وامامنا وقدوتنا محمد۔